بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تعویذ کی حقیقت اور تاریخ۔ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے، جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گھنٹے کے چکر میں ضرور پڑتے ہیں کہ کوئی تعویذ بتا دے یا دے دے فلاں کام کے لیے، تو تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ حالانکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے، وہ یہ کہ 2 رکعت پڑھو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرو۔ یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، اس عمل میں ثواب بھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گھنٹوں کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھ لیا گیا ہے، اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا چاہیے۔ فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم ہوتا ہے وہ سارا علم تعویذ گھنٹوں کے لیے سیکھتا ہے، اور جو عالم کہے مجھے تعویذ کا نہیں معلوم تو اسے عالم ہی نہیں سمجھتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم ہے تو اسے تعویذ گھنٹوں کا بھی ضرور علم ہوگا، یہ ایسا تعویذ ضرور نکالے گا جس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جو طریقہ اللہ نے بتایا سورہ الناس، اور جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دنیاوی مقاصد کے لیے بھی کر رہے ہوں تو اس پر بھی ثواب ہے۔ مانگے گی اپنے لیے، لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ عبادت ہے، لیکن تعویذ گھنٹے کوئی عبادت نہیں، نہ اس پر کوئی ثواب ہے۔ ہاں البتہ جائز ہے، جیسے اور علاج کرتے ہیں یہ بھی علاج ہے۔ تو اب ہمارے معاشرے میں ہو یہ رہا ہے کہ ہر چیز تعویذ گھنٹے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو تعویذ بنا کر دے دے وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا پیر ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو کہیں گے یہ تو کچھ نہیں جانتا، یہ تو پڑھا لکھا ہی نہیں، اسے تو دین کا کوئی علم ہی نہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے پاس اور کہنے لگا مجھے فلاں مسئلے کا کوئی تعویذ دے دو۔ حضرت نے کہا بھائی مجھے نہیں آتا کوئی تعویذ، میں دعا کروں گا تیرے لیے۔ لیکن وہ شخص بولا نہیں مجھے کوئی تعویذ دے دو۔ حضرت نے کہا بھائی مجھے نہیں آتا کوئی تعویذ، میں دعا کروں گا تیرے لیے۔ لیکن وہ شخص بولا نہیں مجھے کوئی تعویذ دے دو۔ حضرت نے کہا بھائی مجھے تعویذ نہیں آتا، دعا آتی ہے، میں دعا کروں گا تیرے لیے، لیکن وہ پیچھے ہی پڑ گیا۔ حضرت نے سوچا دیہاتی آدمی ہے، زیادہ منع کروں گا تو اس کا دل دکھے گا، تو حضرت نے تعویذ اردو میں لکھ کر دیا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں، یہ مانتا نہیں، تو آپ اپنے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرمائیں۔ یہ لکھ کر دے دیا اور دعا کی برکت سے اس کو فائدہ ہوا۔ تعویذ پیدا کیسے ہوئے؟ نہ یہ قرآن میں آیا نہ یہ حدیث میں آیا، لیکن پیدا ایسے ہی ہوئے کہ کسی بزرگ نے کوئی بات یا کلمہ لکھ کر دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کر دی اور اس سے فائدہ ہو گیا، تو لوگ اس طرح تعویذ وغیرہ پر آ گئے کہ یہ بخار کا تعویذ ہے، یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے، اس طرح یہ تعویذ پیدا ہو گئے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان کو جب کبھی کوئی حاجت، کوئی مشکل، کوئی پریشانی پیش آئے تو جو طریقہ قرآن نے بتایا، جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو، اس کو زیادہ مؤثر سمجھو، اور دوسری چیزوں کو ان کے مقابلے میں کم تر سمجھو۔ لیکن اس کا الٹ سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا سے افضل سمجھ لینا، اور یہ سمجھ لینا کہ ہر چیز کا کوئی تعویذ ہوتا ہے، یہ بالکل غلط خیال ہے، اور یہ قرآن اور سنت کو صحیح مرتبہ نہ دینے والی بات ہے۔ رب تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔